बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क में जो रक्त से इब्लीस जारी है वो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर डाका डालने के बाद अब नए प्रोग्राम्स क्या हैं वो मैं आज आपके सामने तश्तज़बाम करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मुस्तकबिल के मंसूबों से पर्दा उठाऊं और आपको मुतनब्बे करूं और होशियार बाश की आवाज दूं, मैं जरा जीनियाती निजाम पे कुछ जुमले आपकी समात की नजर करना चाहता। मैंने जेनेटिक साइंस पढ़ी है। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत बहादुर शख्स जब शिकस्त खा जाता है तो फिर डर के जिंदगी गुजारता है। अपनी जिंदगी बचाने पे जब इंसान आ जाता है तो उस डर और खौफ की मोहरें उसके जीनियाती निजाम पर लगनी शुरू हो जाती। फिर नस्ल दर नस्ल गुलामी के बाद वो एक ऐसी बुज़दिल किस्म की नस्ल वजूद में आती है जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता अपने माजी में गुजरे उस बहादुर शख्स के साथ, लेकिन जीन्स अपनी जगह मौजूद रहे। आप देखते हैं कि कभी कुछ ऐसे लोग किसी के बतन से पैदा हो जाते हैं कि इंसान भी हैरान रहता है। मसलन आप सोचते होंगे वो कौन सी माँ होगी जिसने काजी फाइज ईसा को जन्म दिया होगा। आप सोचते होंगे वो कौन सी माँ होगी जिसने सिकंदर सुल्तान राजा जैसा बच्चा जना होगा। नाज़रीन इकराम, इंसान के अंदर इब्लीसी और अल्लूही दोनों नदियां बह रही होती हैं, ये यकीन कर लीजिए। बाज लोग अपने गुनाहों और बदचलनियों के बायस उस अलूही नदी के सूते खुश कर देते हैं, मिट्टी से भर जाते हैं, फिर काई उग जाती है उस। वो शख्स जिसकी दाखिली सतह इस मुकाम पर पहुंच जाए उसके जीनियाती निजाम पर भी वैसा ही असर पड़ता है। मसलन सदियों के गुनाह जो नस्ल दर नस्ल लोगों ने किए होते हैं, आपने सुना है ना कि जीन 2000 साल बाद भी रिपीट कर जाता है अपने आप। इसी तरह कुछ बच्चे इसलिए सिकंदर सुल्तान राजा जैसे पैदा होते हैं कि वो पुरखों से जो उनसे गुनाह सरजद होते चले आते हैं वो उन गुनाहों का मजहर होते हैं, वो तजसीम बनकर दुनिया में आते हैं। फिर ना उन्हें कोई गैरत ना इज्जत, किसी चीज की उन्हें परवाह नहीं। तो ये ज़हन में रखिए जो चंद जुमले मैंने आपसे कहे हैं। और अब भाई ये मखसूस नशिस्तें, पीटीआई को वोट मिले अगरचे निशान कोई नहीं था, कोई रास्ता ना छोड़ा गया इमरान खान के साथियों के लिए। किसी को गाजर लेनी पड़ी निशान के तौर पर, किसी को कैमरा लेना पड़ा, किसी को पेंसिल लेनी पड़ी, किसी को झाड़ू लेना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने तलाश कर करके पाकिस्तानी तारीख के रिकॉर्ड तोड़ दिए वोट देकर इमरान खान के हिमायत याफ्तगान को। और महसूस नशिस्तें उसी तनासुब से मिलनी थी। अब वो महसूस नशिस्तें जो पीटीआई का हिस्सा था वो अब ले जा रहे हैं खैरात में नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलवी फजलुर रहमान, एमक्यूएम और एरा वगैरह सब। मकसद इससे क्या है नाज़रीन इकराम? मकसद सिर्फ ये है कि पीटीआई को किसी तरह सियासत से बाहर कर दिया जाए और फिर इस मुल्क के साथ पूरा खिलवाड़ किया जाए। आपने देखा है यूरोप की कानून साज असेंबलियों में कुर्सियां भी चलती हैं जो नहीं चलनी चाहिए, दस्तोगिरबान भी लोग होते हैं जो नहीं होना चाहिए। आप अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में देख ले, रोजाना ऐसे तमाशे होते हैं और पाकिस्तान की तारीख में भी ऐसा होता चला रहा है। लेकिन नाजायज वजीर आला के खिताब के दौरान पीटीआई के अरकान का एहतजाज बनता है जो जायज है। उन्होंने एहतजाज किया और 26 अरकान का नहली का रेफरेंस भेज दिया गया है सिकंदर सुल्तान राजा को, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब वो आ जाएगा इधर पंजाब में तो क्या होगा, ये 26 चले जाएंगे, एहतजाज फिर जारी रहेगा, फिर 10 और चले जाएंगे। इनका इरादा ये है कि सुंजियां हो जान, गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे। ये कैफियत आपके मुल्क में ये बनाना चाहते हैं नाज़रीन इकराम। और उसके बाद करना ये क्या चाहते हैं? याद रखिए, मैं आपको रेकॉर्ड करवा रहा हूं कि यही लोग, चूंकि इलेक्शन तो ये लड़ नहीं सकते नाज़रीन इकराम, ये कोई इमरान खान के साथ ना मेरी मोहब्बत की वाबस्तगी की बने, मैं एज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कह रहा हूं अपने 55 साल तजर्बे की रोशनी में कि 8 फरवरी को इमरान खान की मकबूलियत 65 से लेकर 70% तक, अब 90 से बुलंद जा रहे, 90 प्लस है। तो ये कहां इलेक्शन लड़ेंगे? ये इलेक्शन का माहौल आने नहीं देंगे। लिहाजा अब ये 2/3 मेजॉरिटी मरकज में अपनी बनाने की कोशिश करेंगे। खरीदारी शुरू हो चुकी है। वो लोग जिन्होंने कुरान पे हाथ रखे उन्हें भी ये अपने साथ मिला रहे हैं। 2-2 अरब रुपया फी रुकन असेंबली ये ऑफर हो रही है, मिनिस्ट्रीज की ऑफर्स हो रही है, वजीर मुमलकत बनाने की ऑफर्स हो रही है। तो क्या करेंगे? लोगों को ले जाएंगे, ले जाए 2/3 मेजॉरिटी कर ले पूरी, फिर क्या होगा? इसी असेंबली का टेन्योर बढ़ा देंगे। ये कहेंगे जनाब इस वक्त माशी हालत बहुत खराब थी, अब
ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہے. ملک انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہذا یہی اسمبلی 2030 تک چلے گی. مکرہم ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب یہ سمجھتے ہیں اپنے معاملات میں خدا کو باہر نکال کے. میں آپ کو مسلسل ناظرین اکرام یہ خوشخبری دیتا چلا رہا ہوں. خبر کوئی نہیں ہے، نہ میرے پاس چڑیا ہے، نہ کتیا ہے، نہ چڑیل ہے. وجدان ہے میرا، تجربہ ہے میرا، جن کی بنیاد پر میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں. میں نہیں کہتا، مجھے کوئی کہتا ہے کہ کہہ دے. بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں. یہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے کہیں. جو راستہ انہیں میسر آئے گا بھاگیں گے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر. بیرون ممالک لائے بھی جائیں گے، حساب بھی ہوگا. اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک حکومت ختم ہوگی اور دوسری حکومت آگے بس حکومت کرن. نہیں ناظرین اکرام، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، میں بہت سے چہرے میری نظروں کے سامنے گھومتے ہیں جن کی کتوں کی طرح زبانیں باہر میں دیکھ رہا ہوں، ان کے گلوں میں رسے ہیں اور لٹکے ہوئے. آپ نے دیکھا افریقہ کے ملک میں کل کیا ہوا ہے؟ لوگ جوتے مار رہے ہیں اور ساری کی ساری کابینہ وہ ایک جگہ بند ہے جس میں جانور لے جاتے ہیں، وہ جیلوں کی طرف لے جاتے. یہی منظر یہاں ہونے والا ہے. اور اگر جو انارکی میں دیکھ رہا ہوں، اگر انہیں سمجھ نہ آئی انہیں ہماری فوجی قیادت کو، تو پھر اگلا منظر میں انارکی کا دیکھ رہا ہوں. یہ دیکھنا اگر گناہ ہے تو مجھے بتا دے، مجھے لے جائے. اگر اس پر کوئی قدغن کوئی قانون لاگو ہوتا ہے تو لگا دے مجھ پہ، میں دیکھ رہا ہوں. سیاست ایک سائنس ہے ناظرین اکرام. جیسے H2O کا فارمولا کہیں استعمال کریں وہ پانی میں تبدیل ہو جائے گا، ہائیڈروجن اور آکسیجن پانی میں تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح جب صورتحال یہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں تو سیدھی انارکی نظر آ رہی. بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، بے روزگاری ہے، عدم اطمینان، موت لوگوں کو آسان اور زندگی مشکل دکھائی دے رہی. ایک یہ سیاسی جبر اور دوسری غربت، افلاس، جہالت اور محرومی، سب مل کر جب پھٹے گی تو اسی طرح ہوگا جس طرح کوئی ویلکن پھٹتا ہے. ہر طرف سیال آگ بہ جاتی، لپیٹ میں لے لیتی ہے، بس لے لے گی. میں کہتا چلا رہا ہوں اور پوری دیانتداری سے کہتا چلا رہا ہوں. میں کسی کے حق میں نہیں کہتا چلا رہا کہ ناظرین کرام یہ پاکستان مجھے بچتا نظر نہیں آتا. اگر اسی طرح جس طرح کی ان کی سوچ ہے، جو پیٹرن اپنایا ہوا ہے، اس پر یہ پاکستان کو لے جانے کی کوشش کریں گے تو پاکستان نہ صرف ٹوٹ جائے گا، پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. نہ فوج رہے گی، نہ پولیس رہے گی، نہ ادارے رہے گی. پھر دیکھیے کیسا جنگل بنتا ہے. وہ جو قرآن کریم میں ہے نا، سورہ یوسف میں، کہ پتلی پتلی گھائیں موٹی موٹی گھائیوں کو کھائیں گی. یہاں کمزور طبقہ کھا جائے گا، مرفع الحال طبقے کچھ بھی نہیں بچے گا اس ملک کے اندر. تمام محرومیوں کا لوگ حساب لے لیں گے. ناظرین کرام چلے دوسرا میں راہ مکاٹ کیا ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور مکمل ذمہ داری سے آپ کو بتا چکا. میں نے کہا تھا پہلے بھی 4 ولاگز کے اندر کہا تھا کہ اس کی کوئی تردید کر کے مجھے دے. عمران خان کو جو اقتدار سے نکالا گیا، 3 بڑی وجوہات کے اندر ایک وجہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے اس کا انکار تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل باجوہ کا خیال تھا کہ ہم لے کر آئے ہیں عمران خان کو جیسے کہیں گے یہ ویسے کرے گا، سادہ سا کرکٹر ہے، کیا ہے یہ. تو جب اس نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے تو حرج کیا ہے، تو اس کے ماتھے پہ شکنیں آ گئی اور اس نے نو کہہ دیا. ایک وجہ یہ بھی ہے اس کے نکالے جانے کی. اور اب کیا ہے؟ اب یہ ہے ناظرین کرام، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، اپنی یادداشت کو ہمیشہ تازہ رکھے. آپ کو یاد ہے کہ آج سے 1 مہینہ پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آخری فلسطینی تک کو اسرائیل کی زمین سے پاک کرنے کے لیے ہو رہا. آپ غزہ کی پٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ حماس کی بات کر رہے ہیں. کسی رنگ میں، کسی بھیس میں بھی کوئی ہو، مسلمان، عربی، فلسطینی، اسے فلسطین میں نہیں رہنے دیا جائے گا. میں نے 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ تیار رہے. یہ ہوگا کہ مسلم ممالک میں کہیں 5 لاکھ، کہیں 2 لاکھ، کہیں 1 لاکھ، کہیں 50,000 فلسطینی تقسیم کیے جائیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ناظرین کرام کہ اسرائیل، دیکھیں مصر کا کیا حال ہوا، لیبیا کا کیا حال ہوا، شام کا کیا حال ہوا، عراق کا کیا حال ہوا، ایران کے ساتھ کوئی کمی کی ہے. اب پاکستان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان بہت بڑا ٹارگٹ ہے ان کا، ہماری طرف بھی آئیں گے وہ. لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سب اکٹھے ہو گئے تھے، آئندہ ہم نہیں لڑیں گے جی، کوئی جنگ نہیں کریں گے، لاکھوں لوگ مر گئے، اٹھے جی انسانیت کے لیے، اور 2 دہائیاں نہیں گزری تھی تو سیکنڈ ورلڈ وار آ گئی. ایٹمی جنگ کے دہانے پر ہم پہنچے ہوئے. اسے تو ایک طرف رکھ دیجئے. اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے تمام تر حربے بروئے کار لائے جا رہے ہیں. آپ کی پاکستان کی حکومت اس وقت اس تسلیم کرنا چاہتی اسرائیل کے وجود کو، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی. مختلف ہیلے بہانے لگائے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں. یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اور موت اور غیرت مند ہونے یا غیر غیرت مند ہونے کا ہم نے ثبوت پیش کرنا ہے. بتا میں چکا ہوں آپ کو، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایک بھی فلسطینی نہ غزہ کی پٹی پر رہنے دیں گے، نہ اس کے ارد گرد رہنے دیں گے. اس کے بعد اردن کی باری بھی آئے گی. اس کی وجہ کہ یہ اسرائیل نہیں ہے، یہ ایشیائی امریکہ ہے. ایک تو بر اعظم امریکہ کے اندر امریکہ نامی ایک ملک ہے نا، تو یہ ایشیا کے اندر امریکہ ہے بیٹھا ہوا.
بار بار میں کہتا چلا رہا ہوں کہ جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت و سیاست ہے جسے سرمایہ چلاتا ہے، اور امریکہ کو یہودی سرمایہ چلا رہا ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے، آپ گوگل پہ جائیں، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ملٹی نیشنلز کتنی ہیں اور ان کا حجم کتنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ امریکن کتنی ہیں ملٹی نیشنل۔ دیکھ لیا آپ نے؟ اس کے بعد دیکھیے گا ذرا، حیرانی سے آپ کا منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا کہ امریکن ملٹی نیشنلز میں سے کتنی یہودیوں کی 90% سرمایہ جو امریکہ کو چلا رہا ہے وہ یہودی سرمایہ ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا، مہینہ پہلے کہا تھا کہ امریکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے تابع ہو چکی ہے اس کی فارن پالیسی۔ کس کے تابع؟ اسرائیل کے تابع۔ اور مجھے خوشی نہیں ہوئی، صرف تصدیق ہوئی، اور پھر مجھے ہمت بڑھی کہ میرا ویژن درست کام کرتا ہے۔ میں نے مہینہ پہلے کہا تھا، اور یہ 10 دن پہلے تمام اخبارات، انٹرنیشنل جو ہے جریدے اور اخبارات، ان سب کی یہی ایک ہی رائے تھی کہ اس وقت امریکی خارجہ پالیسی پر اسرائیل حاوی۔ اس لیے آج اسرائیل، ابراہیم کا کاٹ، فلسطین، غزہ کی پٹی پر اتنا ہی۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس پر اگلے چند دنوں کے اندر میں ایک پورا علمی بنیادوں پر ولاگ کروں گا، تاکہ آپ کو صورتحال آپ کے سامنے رہے، اور پھر ان حکمرانوں کو دیکھیے گا کہ یہ کس حیثیت کے مالک ہے آپ کے ملک کے اندر، کتنی بڑی یہ خدا کی اور آسمانی لعنت ہے۔ میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے 76 سالوں پر محیط اجتماعی گناہوں کی سزا ہے۔ آئیے مل کر دعا کریں۔ کہتے ہیں کہ دعا لگ بھی جاتی ہے۔ میں نے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ دعاؤں سے کسی کی بھینسیں نہیں مرتی، تو اس پر اعتراض کیا تھا، کسی نے کہا تھا کہ دعائیں لگتی ہیں، اور اگر دعائیں لگتی ہے تو آئیے مل کر دعا کریں کہ خدا ان کے اقتدار کا خاتمہ کرے، ان چھوٹے لوگوں، ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، پاکستان کے مخالفین، اور پاکستان کو لوٹ کر کھا جائے، اور انہیں ہدایت دے جنہوں نے لا کر انہیں ہمارے سروں پر بٹھایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان پائندہ باد۔